جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے تو خبر کی جو اقسام ہیں وہ ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں. خبر مقبول اور خبر مردود. پہلے ہم نے راویوں کے اعتبار سے خبر کی اقسام ڈسکس کی، نیریٹرز کے اعتبار سے. اب ہم اتھینٹسٹی کے اعتبار سے کہ کون سی خبر اتھینٹک ہے، کون سی اتھینٹک نہیں ہے. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ دو قسمیں ہیں بنیادی طور، مقبول اور مردود. ٹھیک ہے، تو مقبول روایت کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو 2 ہیں، صحیح اور حسن. پھر آگے دونوں کی 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری، حسن لذاتی اور حسن لغیری. مردود جو ہے اس کی کوئی 40+ قسمیں ہیں. مردود مین ریجیکٹڈ، وہ حدیث جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، یعنی اس کو آپ سورس آف شریعہ نہیں بنا رہے، اس سے آپ کوئی شریعہ رولنگ نہیں ڈرائیو کر رہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا. تو یہ جو روایتیں مردود کی جو اقسام ہیں، اس کی جو ٹائپس ہیں یہ 40+ ہیں. لیکن اب ہم اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے. ہم اس میں ڈسکس کریں گے بیسیکلی ریزنز کو، کہ ریزنز کیا ہیں جن کی وجہ سے کوئی حدیث جو ہے وہ مردود ہو جاتی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 بنیادی ریزنز ہیں. ایک ریزن جو ہے وہ ہے سکوت راوی. کیا ہے؟ سکوت راوی، یعنی راوی کا گر جانا. ٹھیک ہے، یا اس کو کہہ دیتے ہیں السقوط من السند بھی کہہ دیتے ہیں. سند میں مطلب کوئی ڈسکنیکشن کا آ جانا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ طعن فی الراوی. الطعن فی الراوی. ٹھیک ہے، راوی جو ہے اس کے اندر طعن ہو، اس کے اندر کوئی عیب ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ضعیف کی ایک قسم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. سکوت راوی جو ہے اس کی آگے 2 قسمیں ہیں. کبھی یہ جو راوی گرتا ہے، سکوت راوی مین کوئی راوی درمیان سے گر گیا، یعنی سند سے گر گیا. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے یہ جو گرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جلی. یہ جو سکوت ہے یہ جلی ہے، یعنی واضح ہے، کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ جو سکوت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خفی، یعنی جو ایکسپرٹس ہیں جنہیں ہم محدثین کہتے ہیں، بس وہی اس سکوت تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی راوی مسنگ ہے. ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. تو جو سکوت جلی ہے اس کی آگے 4 قسمیں کی گئی ہیں. یعنی بیسیکلی بحث یہ ہو رہی ہے سند میں راوی کا گر جانا. ٹھیک ہے، یہ بحث ہو رہی ہے سند میں راوی کا گر جانا. اس سے روایت ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ سند ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. معلق روایت، سب سے پہلے کیا ہے؟ معلق روایت. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہو. تو معلق روایت سے مراد وہ روایت ہے کہ جس کی سند میں، یعنی شروع سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئی ہوں. شروع سند، یا جسے اصل سند بھی کہہ دیتے ہیں. دوسری روایت ہے مرسل. مرسل روایت وہ ہے کہ جس میں تابعی جو ہے، تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نقل کرے. ٹھیک ہے، تابعی جو درمیان میں صحابی کو گرا دے، اس کو مرسل کہتے ہیں. تو یہ بھی ڈسکنیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، بعض اوقات شروع سند میں گرا ہوتا ہے، بعض اوقات درمیان میں گرا ہوتا ہے، بعض اوقات آخر سند میں گرا ہوتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ محدثین نے 4 قسمیں بنا دی. بنیادی نقطہ یہی ہے کہ راوی گر گیا بس. ٹھیک ہے، ایک اور قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے معضل، یعنی جس میں 2 راوی پے در پے گرے ہوئے ہوں، لگاتار کنٹینیوسلی 2 راوی گرے ہوں، اس کو معضل روایت کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
موزل کے بعد ایک روایت ہے جس کو کہتے ہیں منقطع، ٹھیک ہے. منقطع سے مراد وہ روایت کی جس میں کوئی راوی گرا ہوا ہے، شروع میں، آخر میں، درمیان میں، اس کو منقطع کہہ دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ بنیادی طور پہ سند میں انقطاع ہے کسی راوی کی گرنے کی وجہ سے، کوئی راوی مسنگ ہونے کی وجہ سے سند ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، اس کی آگے انہوں نے جو ہے وہ 4 صورتیں بنا لی. معلق روایت کی مثال کیا ہے؟ اصل میں یہ ہمارا پین ذرا صحیح نہیں لکھ رہا، اس کو ایسا کرتے ہیں ہم کتاب سے ہی دیکھ لیتے ہیں. اگرچہ کتاب میں بھی مثالیں نہیں ہیں، یہ مثالیں میں نے نا کچھ دوسری کتابوں سے لی ہیں، یہ کتاب ذرا مختصر ہے تو اس میں مثالیں نہیں ہیں. اچھا، معلق کی روایت کیا ہے کہ معلق روایت کی جو مثال ہے وہ ہمارے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں. وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتئی حین داخل عثمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو رکبتین ہیں یعنی گھٹنے جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اصل میں بہت چھوٹا ہے، کمنٹ کے طور پہ میں نے اس کو نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنے جو ہے وہ کور کیے جب عثمان رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوئے یا حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. یہ بات امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی. کس طرح سے نقل کی؟ اس طرح سے کہ قال ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے داخل ہونے پہ اپنے دونوں گھٹنے کور کر لیے. اب امام بخاری سے لے کے حضرت ابو موسیٰ اشعری تک درمیان میں کوئی سند موجود نہیں ہے، صحیح بخاری میں کوئی سند موجود نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں معلق روایت، ٹھیک ہے. یعنی ایک روایت کے شروع میں ہی ایک راوی گر جائے، 2 گر جائیں، 3 گر جائیں، 4 گر جائیں، ساری سند ہی آپ گرا دیں، ٹھیک ہے. تو شروع سند سے اگر راوی گرا ہوا ہو ایک یا ایک سے زائد تو اس کو معلق روایت کہتے ہیں. شروع سند، اصل سند، اور شروع سند یا اصل سند کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے سند شروع ہوتی ہے، یعنی صحابی والی جو طرف ہوتی ہے، جو صحابی والی سائیڈ ہے، اس کو ہم اصل سند یا شروع سند کہتے ہیں. تو امام بخاری کی جو معلق روایات ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری کی معلق روایات، صحیح بخاری کی معلق روایات، اس میں 2 باتیں اہم ہیں. یعنی بغیر سند کے جو روایتیں امام بخاری لے کے آئے ہیں اس میں 2 باتیں ہیں. صحیح بخاری میں ساری روایات صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو بغیر سند کے بھی ہیں، ان کو صحیح بخاری کی معلق روایات کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بات واضح ہونی چاہیے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری روایات درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی مسند روایات، کون سی؟ مسند. مسند مین جن کی سند امام بخاری نے بیان کی ہے. تو صحیح بخاری میں ایک بڑی تعداد معلق روایات کی بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلق روایت تو ضعیف کی قسم ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، تو امام بخاری کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ معلق روایات بیان کریں؟ اور پھر اتنی بڑی تعداد میں معلق روایات ہونے کے باوجود ہم اس کو صحیح بخاری کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے نفس مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ جیسے وہ ایک باب قائم کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے معلق روایت نہیں لاتے، سپورٹ کے طور پہ لے کے آتے ہیں. جیسے ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا شاہد کا اور تابع کا. یعنی بنیادی طور پہ امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ ایک مسند روایت، مسند مین جس کی سند ہے، اس کے ساتھ وہ ایک مسئلہ ثابت کرتے ہیں. اب جب مسئلہ ثابت کر دیتے ہیں تو اب اس کی سپورٹ میں معلق روایات بھی لے آتے ہیں. تو سپورٹ کے طور پہ معلق روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ امام بخاری نے کیا یہ کام اختصار کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث بیان کر دی، اس کی سند بھی موجود ہے، اب باقی روایتیں اسی مسئلے کے باب میں سند بھی لے کے آؤں تو لمبی چوڑی کتاب بن جائے گی، تو بہتر ہے اشارہ کرتا جاؤں، ٹھیک ہے، کہ فلاں فلاں نے یہ کہا ہے. تو امام بخاری نے جو روایتیں بیان کی ہیں معلق روایات،
کیا ان کی سندیں موجود ہیں اور وہ صحیح روایات ہیں؟ تو یہ ایک بحث پیدا ہوئی. تو اس میں امام نووی علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو تو امام بخاری نے جزم کے صیغے کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. جزم کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ معروف کا صیغہ. جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے، جزم کا صیغہ یعنی جزم کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا ایک فعل وہ ہوتا ہے جو معروف ہو اور ایک فعل ہوتا ہے مجہول. ٹھیک ہے، تو جزم کا صیغہ ہوتا ہے قال جیسے. ٹھیک ہے، یہ جزم کا صیغہ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جس میں مطلب جزم یعنی جس میں سرٹینٹی ہے، بندہ بات کرنے والا مطلب ایک تیقن کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک یقین کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیلا یعنی مجہول کا صیغہ استعمال کرتا ہے بات. یہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جن روایات میں معلق روایات میں امام بخاری نے جزم کا صیغہ یعنی فعل معروف استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو ورب استعمال کیا ہے، تو ان کی سندیں موجود ہیں. وہ بعد میں پھر ائمہ نے اس پہ سندیں نکالی بھی اور وہ صحیح سندیں موجود ہیں. اور جن روایات کے بارے میں امام بخاری نے مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیلا وغیرہ کا، ٹھیک، تو ان کی سندیں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں یا ان کی سندیں کیا ہو، ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس سے امام بخاری کی صحت پہ اس اعتبار سے اثر نہیں پڑتا کہ وہ مسئلہ صحیح مسند روایات سے وہ پہلے ثابت کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، جو ابھی اپنے ڈسکشن کی ہے یہ کتاب میں ہے؟ ہاں، یہ ڈسکشن کتاب میں ہے، لیکن مثال جو ہے نا وہ کتاب میں نہیں ہے. جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا، امام نووی نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ فما کان منہ بصیغۃ الجزم، جو اس میں جزم کے صیغہ کے ساتھ ہے، جیسے امام بخاری نے کہا کالا کہا یا کہا ذکرہ، جیسے یہاں پہ اب ہے کہ قال ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری نے کہا رضی اللہ عنہ، یا روا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ معروف کے صیغے. تو مبنی للمعروف یعنی معروف کے صیغے کے اوپر ان کی بنیاد ہے. فہو حکم بصحتہ، تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے، وما لیس فیہ جزم، اور جس میں جزم نہیں ہے، قطعیت نہیں ہے، مثلا امام بخاری نے کیلا یا ذکرہ یا رویہ مبنی للمجہول، مجہول کا صیغہ استعمال کر دیا، فلیس فیہ حکم، یہ اصل میں بصحتی ہونا چاہیے، صحبتی لکھ دیا، تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ صحیح ہے. اچھا، یہ ایک لفظ آ گیا ہمارے ہاں نا، ایک خیر آپ بھی ماشاءاللہ سے طالبۃ العلم ہیں، کتابوں میں بھی اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات ٹائپنگ کی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے ٹائپنگ کی نہیں ہوتی. عالم دین سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لوگوں نے علامہ البانی کی غلطیاں نکالی ہوئی ہیں گرامر کی، صحیح بات ہے، اس پہ باقاعدہ ہیں وہ گرامر کی غلطیاں. دیکھیں بات یہ، ہم بھی اردو میں لکھتے ہیں، کون سا اتنا گرامر کا دھیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی یا گرامر نہیں آتی. ایک بندہ اس سٹائل میں لکھی جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اردو کا تلفظ کرتے ہیں تو بہت دفعہ اردو کے الفاظ ہم غلط بول جاتے ہیں، صحیح طرح سے اس کا تلفظ نہیں کرتے. ہم سارے تجربہ کہتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ تجربہ لفظ ہے، تجربہ. ٹھیک ہے، ہرن کہتے ہیں حالانکہ ہرن لفظ ہے، قلعہ کہتے رہتے ہیں حالانکہ قلعہ لفظ ہے. اچھا، میں کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں ڈکشنری سے نا کنسلٹ کر کے اپنی اردو درست کرتا رہوں. بہت دفعہ تو لگتا ہے کہ یار درست لفظ بولا نا، اگلے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا لفظ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، لہجے کے علاوہ تلفظ کے بھی ہیں، مسائل ہیں ہمارے ہاں. مطلب غلط العام بہت ساری چیزیں شروع میں ہی، ٹھیک ہے، وہ بچپن سے ہی سن لی، ماں باپ سے جیسی اردو ہم نے سنی ہے وہ اب ہماری زبان کے اوپر چڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، فوتیدگی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب معاذ اللہ لفظ ہے، معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب نے بھی غلطیاں پکڑی ہیں، دیکھیں جی وہ فلاں اہل حدیث عالم معاذ اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے انسان کی توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک، تو انسان جو ہے نا وہ اس طرف. باقی یہ ہے کہ اگر آپ ایک گفتگو کرتے ہیں اور مثال کے طور پہ آپ نے عربی عبارت کوئی پڑھی ہے اور اس میں 100 میں سے 97 98 ورڈز آپ نے صحیح پڑھے ہیں، ایک دو میں اگر غلطی ہو گئی کسی وجہ سے، توجہ کسی دوسری طرف تھی یا ہو سکتا ہے ذہن اس طرف نہیں گیا،
تو ہاں یہ بات ہے کہ جی آپ نے اگر 100 لفظ عربی کے پڑھیں اور اس میں 3-4 آپ کے ٹھیک ہیں 90-95 غلط ہیں تو پھر آپ خاموش ہی رہیں، ٹھیک ہے. تو اتنی تھوڑی بہت غلطی جو ہے نا وہ اردو بولتی ہوئی بھی ہو جاتی ہے. ایون کہ ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند کے علماء جن کی گرامر وغیرہ اچھی ہوتی ہے وہ تو عرب علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ کتاب کا نام ہے اور یہ مدینہ یونیورسٹی کے اتنے بڑے شیخ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیں صحیح بات بھی ہے، اور ان کی کتاب کا ٹائٹل غلط ہے اور اس میں غلطی، بس ٹھیک ہے چلتا ہے یار، چھوٹی موٹی غلطی چلتی ہے، انسان ہے، توجہ کبھی نہیں ہوتی ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ جس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی غلطیاں کم ہوں اس سے درگزر کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی غلطیاں نکالی ہوئی ہیں امام الحرمین نے عربی کی کہ اور اس غلطی تو ایک ہی نکالی لیکن اس کی بنیاد پہ مقدمہ سارا یہ کھڑا کر دیا کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی. نہیں، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اتنا نہیں کہ اتنی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں اور اس پہ پکڑنا نہیں چاہیے. خیر بہرحال وہ بھلے ارادتاً ہی ہو جائیں. تو معلق روایات ہم نے کہا کہ وہ ہیں کہ جس کے شروع سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی جو ہے وہ گرے ہوئے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ مرسل روایت. مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی جو ہے وہ صحابی سے روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تابعی جو ہے وہ صحابی سے روایت کر رہا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب سے. حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع المزابنہ والمحاقلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے اور محاقلہ سے منع کیا، ٹھیک ہے. مزابنہ کہتے ہیں، مطلب یہ بیع کی 2 صورتیں تھیں، عربوں میں رائج تھی. مزابنہ کہتے ہیں کہ کھجور جو ہے نا درختوں پہ لگی ہوئی ہے اور وہ کھجور آپ اس کھجور کے بدلے میں فروخت کر دیں جو مطلب درختوں سے اتار لی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور محاقلہ کہتے ہیں وہ گندم، وہ اناج، وہ غلہ جو ابھی کھیتی میں ہے، یعنی ابھی آپ نے اتارا نہیں ہے، اس کو کاٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس اناج کے بدلے میں بیچ دیں جو کہ آپ کے پاس مطلب وہ اناج آپ کہہ لیں بوروں کی صورت میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں اسٹاک کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع کیا. باقی کیوں منع کیا وہ ہم فقہ میں پڑھیں گے. استاد مطلب تو یہ جو ہمارے ہاں 5-5 سال کا ٹھیکہ ہوا ہوتا ہے باغات کا، ہم نے کہا یہ فقہ میں پڑھیں گے پوری کتاب البیوع. ابھی اصول حدیث میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ سعید بن مسیب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سعید بن مسیب کون ہے؟ تابعی. تو اس لیے یہ کیا ہوئی؟ مرسل روایت ہوئی، ٹھیک ہے، یہ مرسل روایت ہوئی. اب مرسل روایت جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 آراء ہیں، ٹھیک ہے. مرسل روایت کے بارے میں 3 آراء ہیں. ایک تو رائے ہے محدثین کی، تو محدثین تو مرسل روایت کو ضعیف کہتے ہیں. محدثین کے نزدیک مرسل روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں ضعیف ہے، مطلب یہ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، مردود روایت ہے، ریجیکٹڈ ہے. یہ معلق بھی ریجیکٹڈ ہے، معلق تو سب کے نزدیک ریجیکٹڈ ہے نا، ٹھیک، سند ڈسکنیکٹ ہو گئی تو روایت ریجیکٹڈ ہو گئی. دوسرا کیا ہے؟ فقہائے ثلاثہ. فقہائے ثلاثہ میں کون آتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، 3. یہ اس کو قبول کرتے ہیں مرسل روایت کو. امام احمد بن حنبل سے اگرچہ 2 روایتیں ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ مرسل روایت کو قبول کرتے ہیں. ہاں، یہ کیوں قبول نہیں کر رہے محدثین؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی درمیان میں صحابی گرا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تابعی کے بعد صحابی گرا ہے تو صحابی تو ویسے ہی عادل ہے، تو آپ کو کیا ایشو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ تابعی نے صحابی سے سنا ہو، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ تابعی نے اپنے جیسے کسی تابعی سے سنا ہو، اور ان کے بارے تو ہمارا قاعدہ نہیں ہے کہ کل مدول، کہ وہ سب عادل ہیں. تو اس لیے سند ڈسکنیکٹ ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. فقہائے ثلاثہ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تابعی جو ہے نا، تابعی یہ اگر ثقہ ہے، یعنی اگر یہ ثقہ راوی ہے اور ہے بھی تابعی یعنی خیر القرون کا ہے، تو اگر اس نے کسی کا ذکر نہیں کیا نا تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن یہی رکھتے ہیں کہ اس نے جس کا ذکر نہیں کیا وہ کوئی جھوٹا کذاب راوی نہیں ہوگا.
وہ سکہ راوی ہوگا جس کو اس نے گرا دیا. ٹھیک ہے. اب اس پہ بات شروع ہوگی کہ گرایا کیوں ہے, بیان کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں, بعض نے اس کا یہ جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جس کو تو بیان کر دیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بیان کر دیا, اس کی تحقیق کر لو. تو جس کو تو گرا دیا اس کے بارے میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا سکہ تھا, بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہیں تحقیق کی زحمت دیں. مطلب وہ بات انہوں نے بنا لی. ٹھیک ہے, بات بنا لی انہوں نے. ٹھیک ہے, جس طرح سے بھی بنا لی. تو یہاں تک بھی بعض علماء نے کہہ دیا کہ جی مرسل روایت مسند سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے. لیکن یہ مبالغہ ہو گیا ہے, یہ مبالغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری رائے جو ہے وہ ہمارے یہاں امام شافعی کی ہے. ہاں, امام شافعی کے علاوہ باقی 4 ہمارے یہاں فقہا ہے نا, فقہاء اربعہ جنہیں کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام احمد. ٹھیک ہے. اب اس میں امام مالک بھی خیر محدثین میں آ جاتے ہیں, امام احمد بھی آ جاتے ہیں. وہ بھی محدث تو ہیں وہ بھی, ہاں, لیکن وہ دوسرے محدثین سے الگ ہیں. ہاں وہ دوسرے محدثین سے الگ. اس میں ان کی رائے ذرا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں وہ فقہا بھی تھے نا, تو انہیں استدلال بھی کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو استدلال کے لیے بہت ساری جگہوں پہ پھر ان کے پاس جو روایتیں تھیں وہ مرسل روایتیں تھیں. تو جمہور کے مقابلے میں ان کی آراء کو پھر شاذ نہیں کہا جائے گا؟ نہیں, ہم یہ نہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہور حجت ہیں, بائنڈنگ ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میجورٹی کی رائے ہے, اس میں زیادہ صحت کا امکان ہے. پاسبلٹی یہ ہے, زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ان کی رائے صحیح ہو. لیکن کیا قطعی بات یہی ہے کہ ہمیشہ جمہوری صحیح ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. جی صاحب نے تو سارے شذوذات شاذ باتیں لوگ اکٹھی کر کے جمع کر دی. ایسا تو شاذ بات ضروری نہیں ہوتی کہ غلط ہی ہو. ٹھیک ہے, بعض اوقات غلط ہوگی, بعض اوقات صحیح بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایک عالم بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. یہاں تو خیر 3 ہے, لاجیکلی دیکھا جائے تو فقہاء کی جو رائے ہے وہ صحیح معلوم ہے. یہاں تو خیر 3 ہے, ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رجحان اس رائے کی طرف ہے. ٹھیک ہے, ایک رجحان کا اظہار کر سکتے ہیں. دوسری رائے کو ہم خواہ مخواہ وہ اتنا زیادہ کنڈیم نہ کریں. ہیں اس میں ظن کے چکر میں تو پھر سارا علم حدیث ہی کمزور ہو جائے گا. تو اب ظاہری بات ہے کہ علم حدیث مرتب کرنے والے بھی تو یہی لوگ تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ پائنیئرز بھی تو یہی تھے. اب ان کو ہی اگر ہم نکال دیں اور کہیں کہ جی ان ہی کی رائے ہم نے نہیں بیان کرنی, تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. اور اختلاف ایک جگہ نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہے. ٹھیک, تو بہت ساری جگہوں پہ اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے. اس میں ایک سوال ہے استاد محترم کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح نہیں مل رہی تو رائے کی بجائے آپ مرسل کو لے لیں. یہی بات امام احمد نے کہی ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو یہ بھی معروف ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ ضعیف روایت قیاس سے اولا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ قیاس تو مجتہد کی اپنی رائے ہے نا, اوپینین ہے. ٹھیک ہے, اس کا استنباط ہے. تو جو اس کا استنباط ہے اس میں غلطی کا امکان برابر طور موجود ہے. مجتہد کی بات ہے, وہ کبھی رسول کی بات نہیں ہو سکتی. ضعیف حدیث میں یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ رسول کی بات نکل آئے, تو وہ اس اعتبار سے اس کو ترجیح دیتے تھے. بہرحال اپنا اپنا ایک ذہن آپ کہہ لیں, سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کبار تابعین میں سے ہے, کبار تابعین یعنی کوئی بڑے تابعی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سعید بن مسیب ہیں. ٹھیک ہے, یہی اسی روایت میں جیسے. ٹھیک ہے, باقی یہ روایت مسند بھی بیان ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ابھی تو ہم صرف مثالیں دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر کوئی کبار تابعین میں سے ہے اور اس کی مرسل روایت کے ساتھ کچھ چیزیں مل جائیں, مثال کے طور پہ کوئی صحابی کا فتویٰ ہو, قول صحابی, یعنی کسی صحابی کا فتویٰ بھی وہی ہو جو مرسل روایت ہے, تو اب آپ کو ایک سپورٹ مل گئی کہ صحابی کا فتویٰ بھی آ گیا, تو مرسل روایت کو سپورٹ مل گئی, تو اب آپ اس مرسل کو قبول کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی جیسی کوئی اور مرسل روایت مل جائے. ٹھیک ہے, یعنی ایک اور مرسل روایت آپ کو مل گئی, تو پھر بھی آپ کو سپورٹ مل گئی کہ ایک نہیں 2 تابعی بیان کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے. اور ایک اور انہوں نے بات بیان فرمائی ہے
کہ اکثر اہل علم نے اس کے مطابق فتویٰ دیا. ٹھیک ہے. تیسری بات کیا ہے کہ علماء کا فتویٰ. یعنی علماء کا جو اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، جو بھی قیاس کیا انہوں نے، اجتہاد کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہی رائے ہے جو کہ مرسل روایت میں ہے اکثر علماء کی، میجورٹی کی. تو پھر بھی مرسل روایت کو کیا کریں؟ قبول کر لیں. یعنی ایک روایت بھی وہاں تک آپ کو پہنچا رہی ہے جہاں آپ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ رہے ہیں. کتاب و سنت میں جو آپ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کی نصوص میں، اس کی گہرائیوں میں، وسعتوں میں. تو یہ امام شافعی کا موقف بنا. استاد محترم، آپ کے پچھلے لیکچر تو یہ والے جو سارے کو ملائیں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو جرح و تعدیل والے احکام ہیں، ان لوگوں کا ذرا نظریہ، اور جو یہ فتاوی والے لوگ ہیں یا فقہ والے لوگ ہیں، ان کا نظریہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے. ہاں ایسے ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. بیک گراؤنڈ کا بہت فرق پڑتا ہے، بیک گراؤنڈ کا بہت. محدثین کو زیادہ چونکہ سوالات موصول نہیں ہوئے، یا انہیں جوابات نہیں دینے پڑے، یا انہوں نے فقہ نہیں مرتب کی، تو انہیں یہ چیلنج ہی نہیں درپیش آیا. ہاں یہ چیلنج بیسیکلی فقہا کو درپیش آیا کہ سوالات آ رہے تھے، اب دلیل چاہیے. اب دلیل مسند روایت میں تو ہے نہیں، تو کیا کریں؟ تو یہاں ظاہری بات ہے کہ آپ کا رویہ تبدیل ہوگا. تو اس لیے وہ مرسل روایت کی طرف گیا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں امام شافعی نے بھی بالآخر قبول کر لی. چاروں فقہا ہی آ گئے نا. امام شافعی بھی محدث ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی قبول کر لی. کچھ شرائط لگا دی لیکن مرسل کو قبول کر لیا. تو وہ بات ٹھیک ہے کہ فقہا کا رویہ اس لیے وجہ ہے کہ ان کی ڈومین ڈیفرنٹ ہو گئی. انہیں جو چیلنجز پیش آئے وہ محدثین کو پیش نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے ان کا زاویہ نگاہ بدل گیا دیکھنے کا. تو اس لیے علماء میں بھی جو ہے نا یہ جو اختلاف ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عالم ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہے، دوسرے عالم کی اس فیلڈ میں جو ہے وہ کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، تو اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں. تو اس لیے وہ خواہ مخواہ ان کے اوپر تنقید کا دروازہ نہ کھولے. اس مسئلے میں زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے واضح تھے. کبھی ان سے سوال پوچھے نا تو جدید جتنے بھی یہ سائنسی سوال ہیں وہ کہتے تھے میں نے جواب نہیں دینا ان کا. یہ جو اس کے متعلق علماء نا ان سے پوچھے، میرے سے آپ اسماء و رجال وغیرہ یہ چیزیں پوچھا گیا. نہیں صحیح بات ہے. تو اب پھر یہ بھی ہے نا کہ جو جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے جدید مسائل میں، وہ جواب دینے بیٹھ جائیں تو آپ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑ جائیں. بھائی آپ کا میدان نہیں ہے، اب آپ چھوڑیں اس کی جان. نیکسٹ کیا ہے؟ معضل روایت. معضل روایت ہم نے کہا وہ ہے کہ جس میں دو راوی پے در پے گر جائیں، دو راوی. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ امام مالک سے روایت ہے انہ بالغہ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف. ٹھیک ہے، مالک سے، امام مالک سے یہ بات مروی ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے، امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے کیا؟ ان ابا ہریرہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا غلام ہے نا، اس کا کھانا پینا، روٹی کپڑا وہ آپ کے ذمے ہے، عرف کے مطابق یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی مالکوں کو مخاطب کر کے کہا کہ غلاموں کا روٹی کپڑا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ایک بات تھی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو امام مالک نے اس کو بلاغات بھی کہہ دیتے ہیں. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بلاغات. بلاغات مطلب بلغنی، مطلب مجھے یہ بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے پہنچی ہے؟ سند نہیں ہے درمیان میں. تو یہ بیسیکلی اس کی سند موجود ہے، سند اس کی کسی اور جگہ پہ ہے کہ امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے محمد بن اجلان سے، اور محمد بن اجلان نے اس کو اجلان سے نقل کیا، اور اجلان نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا. یہ اس کی سند ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ جب امام مالک یہ کہہ رہے ہیں، یعنی معضل، ہم یہ کہیں گے کہ امام مالک جب یہ بات کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، تو پھر یہ روایت معضل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ درمیان میں دو راوی گرے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کی سند کیا ہے کہ مالک جو ہے وہ محمد بن اجلان، اور وہ آگے اپنے والد اجلان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ آگے حضرت ابو ہریرہ سے. یہ بیسیکلی سند ہے. کہیں اور آ گئی، چلیں ٹھیک ہے آ گئی. لیکن جہاں پہ یہ نہیں ہے، جہاں یہ بلاغات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالغانی
اس سیغے سے بیان ہوا ہے تو وہاں ہم اس کو موزل روایت کہیں گے. تو یہ دو راوی ہیں جو درمیان میں گرے ہوئے ہیں، محمد بن عجلان اور عجلان، اس وجہ سے ہم اس کو موزل روایت کہہ رہے ہیں. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ منقطع روایت. منقطع روایت کی مثال کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری، یہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ابی اسحاق سے. اور ابی اسحاق کس سے بیان کر رہے ہیں؟ زید سے. وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ حذیفہ سے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ جو ولایت ہے نا ابو بکر کو دے دو، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے وسلم نے فرمایا اگر تم حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دو تو وہ فزاہد فی الدنیا راغب فی الآخرہ، مطلب وہ میرٹ کے اوپر ہیں، دنیا سے ان کو بے رغبتی ہے اور آخرت کی طرف ان کی توجہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت تھی مستدرک حاکم میں آئی اس سند کے ساتھ کہ سفیان ثوری ابو اسحاق سے، وہ زید سے، اور وہ حذیفہ سے بیان کر رہے ہیں. اب اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سفیان ثوری جو ہیں یہ جب اس کو ابی اسحاق سے بیان کرتے ہیں تو درمیان میں سند میں انقطاع ہے. ٹھیک ہے، آگے ٹھیک ہے وہ زید سے اور وہ حضرت حذیفہ سے. تو روایت ضعیف ہے کیونکہ منقطع روایت ہے. کہاں پہ انقطاع ہے؟ یہاں پر. سفیان ثوری نے اس کو ابی اسحاق سے نہیں سنا بلکہ کس سے سنا ہے؟ شریک سے. ٹھیک ہے، اور شریک نے ابو اسحاق سے سنا ہے. یہ راوی مسنگ ہے. ٹھیک ہے، سفیان اور ابی اسحاق، سفیان ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی مسنگ ہے جس کا نام شریک ہے. اب یہ سند صحیح ہو گئی. اب یہ سند صحیح ہو گئی. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ سند اس طرح سے بیان ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ کسی اور طرح سے. جب دوسری جگہ کسی اور طرح سے بیان ہوتی ہے تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ سند کنیکٹڈ ہے، وہ سند کیا ہے؟ ڈسکنیکٹڈ ہے. اب اگر دونوں روایتوں کے متون میں فرق ہے تو آپ کون سی روایت کا متن لیں گے؟ ظاہری بات ہے اس کا کہ جس میں سارے راوی موجود ہیں. دوسری والی کا متن اگر اس سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے. اگر وہی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس کی سند دوسری جگہ آ گئی، جیسے بخاری کی معلق روایتوں کی سند دوسری جگہ آ گئی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ سندوں کے فرق کے ساتھ متن کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. خیر بہرحال سر ایک سوال ہے جی. جیسے یہ امام مالک حدیث میں اور فقیہ بھی ہیں، انہوں نے مرسل کے حوالے سے ایک رائے قائم کی ہے، لیکن خود وہ موزل روایت بیان کر رہے ہیں. خود وہ موزل روایت بیان کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے اس بات پر کیوں نہیں دھیان رکھا کہ پہلے لوگ مرسل روایت بیان کر رہے ہیں تو اس میں پھٹا بندھا ہوا ہے، قبول کرنی کہ نہیں کرنی، اور خود وہ موزل روایت بیان کر رہے ہیں اور اس کی کوئی توجہ بھی نہیں بیان کی. اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ بہت دفعہ میں بندہ جو ہے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی سند بیان کرتا ہے اور بہت دفعہ میں نہیں بھی کرتا. کبھی آپ کیجول وے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہو، یعنی ہر وقت آپ کتاب لے کے نہیں بیٹھے ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ کیجول وے میں کبھی گفتگو ہو رہی تھی، سوال و جواب کی نشست تھی، معلوم نہیں کیا معاملہ تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس وقت اس کو بیان کر دیا. اب اس نے آگے اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے نقل کر دیا جیسے اس نے سنا تھا. کہیں جب وہ باقاعدہ درس حدیث دے رہے تھے، اپنی حدیثیں جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو وہاں باقاعدہ انہوں نے سند کا اہتمام بھی کر لیا. تو یہ ہو جاتا ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پہلے انہوں نے بیان کیا اور دوبارہ وہ مسئلے کو بیان کریں وہ پہلے بیان کر چکے. ہاں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا جو سکوت راوی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا جلی کو، ٹھیک ہے، جس کی آگے 4 قسمیں ہو گئیں. معلق یعنی جس میں شروع سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرا ہو. مرسل جس میں صحابی گرا ہو، ٹھیک ہے. ایک اس میں مرسل صحابی بھی ہوتی ہے. کیا مرسل صحابی کیا ہے؟ کہ صحابی جو ہے وہ کسی صحابی کو گرا دے. ایک جونیئر صحابی ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ بات نہیں سنی، اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے اور اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں. اس میں اتفاق ہے کہ یہ حجت ہے، یہ ایکسیپٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا؟ حضرت ابو سعید خدری سے صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنی من ہوا خیر منی. حضرت ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس نے خبر دی؟ جو مجھ سے بہتر. من ہوا خیر منی.
ٹھیک ہے، یہ ابو قتادہ تھے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو کہیں گے یہ مرسل ہے، مرسل صحابی ہے کہ ابو سعید خدری یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر ایک میرے دوست نے بتایا ہے اور اس نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اس نے کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تابعی تو ہو نہیں سکتا. اخبرنی من ہوا خیر منی قال، یعنی مجھ سے بہتر آدمی نے مجھے بتایا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کو یہ حجت ہے. تیسرا ہم نے کیا کہا؟ موزل، جس میں پے در پے 2 راوی گرے ہوں تو وہ موزل روایت ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ منقطع، جس میں کہیں سے بھی کوئی راوی گر جائے. اب ہے جو سکوت راوی ہے وہ خفی ہے، یعنی ایکسپرٹ اس تک پہنچ سکے. اس کی 2 قسمیں ہیں، مدلس روایت. مدلس ہوتا ہے تدلیس کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے. مدلس یعنی وہ روایت جس میں تدلیس ہوئی ہو، مدلس، ٹھیک ہے. مدلس روایت تدلیس سے ہے، تدلیس، ٹھیک ہے. دلس اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرا کر دینا. تو مدلس وہ ہے جو اندھیرا کر دیتا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، بات کو چھپاتا ہے، بھول بھلائیوں میں آپ کو لے جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ مرسل خفی. وہ مرسل تھی، یہ کیا ہے؟ مرسل خفی. مدلس روایت کیا ہے؟ مدلس روایت یہ ہے، آگے اس کی 3 قسمیں بلکہ تدلیس کی. بنیادی طور پہ تو 2 ہیں، تدلیس الاسناد، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. اسی میں ایک دوسری قسم ہے تدلیس التسویہ، اور ایک تیسری قسم ہے تدلیس الشیوخ. مدلس روایت آپ یوں کہہ لیں، بیسیکلی یہ کانسیپٹ کیا، ابھی ہم اس کا فرق بھی دیکھتے ہیں اس کی جو تینوں قسمیں. بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک راوی کیا کرتا ہے، اپنے استاذ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا جو استاذ ہے وہ کوئی ضعیف راوی ہو، تو وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ میں اس پہ پردہ ڈالوں. اور استاذ اس کا وہ ہوتا ہے کہ جس سے اس کی ملاقات بھی ہوئی ہو اور جس سے اس کی شاگردی بھی ثابت ہو. مرسل خفی میں بھی یہی کام ہوتا ہے، لیکن مرسل خفی میں وہ اس کا معاصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استادی شاگردی ثابت نہیں ہوتی. ایک جگہ پہ شاگرد یہ کام کر رہا ہے اور دوسری جگہ پہ شاگرد نہیں، ایک معاصر یہ کام کر رہا ہے. اب ہم کتاب میں آتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف. ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں مثال ہے سفیان ابن عیینہ کی. ثقہ راوی ہے یہ. اچھا، یہ تدلیس ثقہ راوی کرتے ہیں، لیکن ان کی باقی روایتیں قابل قبول ہوتی ہیں، تدلیس والی روایتیں ان کی ضعیف ہوتی ہیں. تدلیس کے بارے میں ایک جملہ معروف ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ خیر اس پہ ابھی جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو آپ اس پہ اپنا تبصرہ بے شک کریں. اس کے بارے میں جملہ یہ معروف ہے کہ التدلیس اخو الکذب. جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا بھائی ہے. اس لیے راوی جو ہے نا وہ ضعیف نہیں ہوتا تدلیس کرنے سے. مدلس راویوں کی روایتیں جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جہاں وہ تدلیس کر رہے ہیں، آپ کو دائیں بائیں جو ہے وہ گھما پھرا رہے ہیں، تو وہ ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں مثال جو ہے سفیان ابن عیینہ کی ہے. سفیان ابن عیینہ جو ہے یہ 107 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. سفیان ابن عیینہ کی یہ ثقہ راوی ہے. کب؟ 107 ہجری میں پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے. لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی، کوئی 91 سال، ٹھیک ہے. ایک بڑے محدث ہیں امام زہری. امام زہری کی وفات 123 یا 124 ہے، آپ احتیاطاً 124 لکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ 107 میں پیدا ہوئی ہیں سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ کے استاذ امام زہری بھی ہیں، ٹھیک ہے. سفیان ابن عیینہ کے استاد امام زہری بھی ہیں. امام زہری جب فوت ہوئی ہے تو ابن عیینہ کی کتنی عمر ہوگی؟ 16-17 سال، ٹھیک ہے. 16-17 سال زیادہ عمر نہیں ہے، جوانی کی عمر ہے، لیکن بہرحال ایسی عمر ہے کہ جس میں بندہ پڑھ سکتا ہے کہیں، ٹھیک. آپ کا جو انٹرمیڈیٹ کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے امام زہری سے بھی استفادہ کیا، یعنی امام زہری کی آخری عمر ہوگی
اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو نہیں کہ 6-7 سال کے تھے تو پہنچ گئے وہاں. امام زہری کی آخری عمر ہوگی اور ان کی آپ کہہ لیں کہ شباب اور جوانی جب انہوں نے جا کے امام زہری سے پڑھا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ثابت ہے کہ امام زہری ان کے استاذ ہیں. اب بعد میں امام زہری کا بڑا نام ہوا تو جب لمبا عرصہ گزر گیا, ٹھیک ہے, ان کی وفات ہوئی 198, ٹھیک ہے, مطلب صدی کے آخر میں جا کے. تو لوگ ان کے پاس آتے تھے تو اب یہ کہتے تھے کہ زہری نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہتے تھے؟ امام زہری نے یہ کہا ہے. زہری امیر المومنین, امام زہری وہ ہیں کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ اپوائنٹ کیا تھا اسٹیٹ لیول پہ کہ آپ حدیث کی کمپائلیشن کا کام کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری, تو بہت بڑا نام ہے. تو اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا نام, اور دوسری صدی کے بالکل اخیر میں 1 صدی گزر گئی تھی. اب اس میں جا کے جو ہے وہ ایک بندہ کہے میں نے زہری سے پڑھا ہے. تو اب یہ کہتے تھے کہ زہری نے جو ہے یہ بات کہی ہے. اب لوگوں کو اس کا تو شوق ہوتا تھا کہ زہری کی روایت ہمیں مل جائے, اور 1 صدی پرانی, ٹھیک ہے, روایت درمیانے کو بند. تو وہ پوچھتے تھے آپ نے زہری سے سنا ہے؟ وہ بھی آگے سے شاگرد کیا کہتے سمیت ہوں میں نے زہری, آپ نے زہری سے سنا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے تھے چھوڑو اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, زہری نے یہ کہا ہے. وہ شاگرد پھر کہتے تھے اللہ کی قسم یہ بتائیں آپ نے خود زہری سے سنا ہے؟ اچھا, پھر آخر کیا کہتے نہیں میں نے زہری سے نہیں سنا. پھر باقاعدہ یہ بتا کہ میں نے زہری سے نہیں سنا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے سمعتہ من عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزہری, یعنی زہری سے براہ راست بھی انہوں نے سنا ہے. ٹھیک ہے, جو روایتیں تو انہوں نے زہری سے سنی تو وہ کیا کہتے تھے حدثنا الزہری اخبرنا الزہری, ہمیں زہری نے خبر دی. بالکل واضح ہے. اور ایک جملہ, یہ دوسرے جملے پہ غور کریں, زہری نے کہا ہے. اب اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے سنا ہے یا میں اس مجلس میں تھا. ٹھیک ہے, زہری نے کہا ہے. اچھا, وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو تاثر کیا جائے گا؟ انہوں نے خود سنا ہے. اس کو کہتے ہیں تدلیس. یہ ایسی ہے مثال کے طور پہ آپ یہاں آ کے مجھ سے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویڈیو بھی بن رہی ہے سارا کچھ, آپ باہر جا کے کہتے ہیں کہ میں نے حافظ زبیر صاحب سے یہ سنا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہ بات ان سے کلاس میں سنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ کلاس مس کی ہو, آپ نے ویڈیو سے وہ چیز جو ہے وہ سن لی ہو یا کسی اور کلاس فیلو سے سنی ہو. تو یہی معاملہ یہاں پہ ہو رہا تھا. ہم یہ بات کہیں گے کہ سفیان بن عیینہ جب یہ زہری سے نقل کرتے ہیں تو یہ تدلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حدثنا اخبرہ کہیں گے پھر ٹھیک ہے, کیونکہ ثقہ راوی ہے, جھوٹ نہیں بولے گا. یہاں پہ بھی نہیں بولا, جب لوگوں نے مجبور کیا کہ بولنے کو بول سکتا, شاگرد بھی ہے لیکن نہیں بولا. ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے, تو جب لوگوں نے مجبور کیا تو کیا کہا سفیان بن عیینہ نے کہ میں نے سنا ہے کس سے؟ ابو کیا نام تھا ان کا؟ ہاں, عبد الرزاق. عبد الرزاق سے سنا ہے, اور انہوں نے آگے سنا ہے معمر بن راشد سے, اور انہوں نے آگے سنا ہے زہری سے. ٹھیک ہے, اب سفیان بن عیینہ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس کو کہتے ہیں سند عالی کرنا, یعنی درمیان سے راوی نکال دیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس بات کو اس طرح سے سوچیں نا, آپ کہیں کہ میں نے حافظ زبیر صاحب سے پڑھا ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں جس نے حافظ زبیر سے پڑھا ہے میں نے میرا کوئی مقام نہیں ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ جس نے حافظ زبیر صاحب سے پڑھا ہے میں نے اس سے پڑھا ہے, اور آپ پھر یہ کہیں کہ جس نے حافظ زبیر صاحب سے پڑھا پھر جس نے اس سے پڑھا میں نے اس سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی تھا, ان کو ہوتا تھا کہ ایک بڑا محدث ہے جس کا مقام اور مرتبہ ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری اس کی طرف نسبت ہو جائے. اور اچھا, کچھ مدلس راوی ایسے ہیں کہ جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس کو گرا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ثقہ ہی ہوتا ہے, جس کو گرا رہے ہیں وہ بھی راوی کیا ہے, ثقہ, یعنی فرق نہیں پڑ رہا.
گرانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس لیے ہم اس کی جو ہے اس بات کو پسند تو نہیں کرتے، لیکن اس کی روایت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے طور پہ ایک تعویل کر لی، جھوٹ بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے، بتا بھی دیا، اور پھر جس کو گرایا وہ بھی ثقہ کو گرایا ہے. صرف مقصد کیا تھا کہ سند اس کی عالی ہو جائے. لیکن بہرحال مقصد جو بھی تھا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس لیے تدلیس ایک عیب ہے، ایک عیب ہے، لیکن اس عیب کی وجہ سے راوی کبھی ضعیف ہوتا ہے، کبھی ضعیف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ضعیف کب ہوتا ہے؟ جب آپ یوں کہہ لیں کہ تدلیس و تسویہ کرتا ہو. تدلیس تسویہ کیا ہوتا ہے؟ تدلیس تسویہ یہ ہوتا ہے کہ دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی کو گرا دے. ٹھیک ہے، یہ تدلیس و تسویہ. جیسے اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ اسحاق بن راہوے یہ بقیہ سے روایت کرتے ہیں، بقیہ بن ولید. بقیہ بن ولید بیسیکلی مدلس راوی ہے. ٹھیک ہے. بقیہ بن ولید یہ کہتا ہے کہ حدثنی ابو وہب الاسدی، مجھے ابو وہب الاسدی نے بیان کیا. ٹھیک ہے. اور ابو وہب الاسدی کہتے ہیں حدثنا نافع، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع نے بیان کیا، اور وہ آگے ابن عمر سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں میں درمیان میں ایک راوی ہے اسحاق بن ابی فروا، اس کو جو ہے وہ گرا دیا. کس نے؟ بقیہ نے. اسحاق بن ابی فروا کو گرا دیا، اور یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. میں اس کی سند لکھتا ہوں. بقیہ بن ولید ہے، آپ اس کو بقیہ ہی لکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ آگے بیان کر رہا ہے ابی وہب الاسدی سے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ نافع، اور آگے کیا ہے؟ ابن عمر. یہاں پہ ایک راوی جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک راوی گرا ہوا ہے، اسحاق بن ابی فروا. یہ راوی بیسیکلی کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے. یہ کام کس نے کیا ہے؟ بقیہ نے کیا ہے. بقیہ نے کیا کیا ہے کہ یہ راوی ثقہ تھا اور یہ راوی بھی ثقہ تھا. ان دونوں کے درمیان ایک راوی، یہ ثقہ راوی ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک راوی تھا ضعیف. ٹھیک ہے. بقیہ نے کیا کام کیا؟ اس ضعیف راوی کو گرا دیا، اس کو گرا دیا. اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ، یعنی سند اس نے برابر کر دی. اب ابو وہب الاسدی، اس کا نام اس نے لے لیا غیر معروف تاکہ لوگ ڈھونڈتے رہیں. اس کا نام یہ نہیں ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ بن عمر. کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن عمر. یہ راوی کا نام ہے جو معروف نام ہے. ٹھیک ہے. عبید اللہ بن عمر نے اس کو اسحاق بن ابی فروا سے بیان کیا. اب اگر وہ نام لے لیتا عبید اللہ بن عمر کا بقیہ، تو پھر لوگ فوراً پہنچ جاتے کہ یار عبید اللہ بن عمر تو جو ہے وہ تو ابو اسحاق سے بیان کر رہا ہے، فلاں فلاں نے یہ روایت عبید اللہ بن عمر سے بیان کی اور آگے ابو اسحاق کو لے کے آیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو روایت تو ضعیف ہے، تو بقیہ جب اس کو بیان کر رہا ہے تو ابو اسحاق کہاں غائب کر رہا ہے؟ تو جب اس نے غائب کیا ابو اسحاق کو، تو اس نے اس راوی کا ایسا نام لیا، اس نے کہا ڈھونڈتے رہو. استاد محترم، میں نے یہ تدلیس تصویر جو ہے نا اس کی دوسری تعریف ایک سنی ہے. ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ راوی عام جو تدلیس کرتے ہیں راوی، وہ اپنے سے اوپر والے راوی کو گراتے ہیں، لیکن تدلیس تصویر کرنے والا جو ہے نا وہ کہیں بھی اوپر جا کے راوی مسنگ کر دیتا ہے. آپ نے بھی مثال اسی طرح کی دی ہے. ایسے ہی، یعنی دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی کو کیا کرے؟ گرا دے. لیکن انہوں نے ڈیفینیشن یہ بیان کی کہ اس کی پوری سند میں حدثنا ہونا چاہیے تب صحیح ہوگی، کیونکہ وہ کہیں بھی گرا سکتا ہے. ہاں، کہیں بھی گرا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی وہ گرا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو بیسیکلی یہ عبید اللہ بن عمر کے نام سے یہ سند چل رہی تھی. اب اگر وہ عبید اللہ بن عمر کا نام لیتا اور درمیان میں راوی گرا دیتا تو باقی لوگ بھی تو تھے سندوں سے واقف, تو وہ فوراً پہنچ جاتے کہ اس نے راوی گرایا, اور وہ مطلب پہنچ جاتے کہ جی روایت منقطع ہو گئی. اور یہ سے تو اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس کا نام ایسا لے لیا. اب لوگ اس میں پڑ گئے, ابو وہب اسدی نے یہ امام نافع سے بیان کیا, تو ہو سکتا ہے امام نافع کا کوئی شاگرد ابو وہب اسدی ہو. ٹھیک ہے, اب ڈھونڈتے رہے, ملے ہی نہیں. تو پھر بعد میں جا کے پتہ چلا اچھا اس کے قبیلے کی نسبت یہ تھی, کوئی اس کو اس نام سے جانتا ہی نہیں تھا. ظاہری بات ہے اب مشکل ہو جاتا ہے نا. اب جیسے اب آپ کہیں کہ جی ابو جہل کا نام جو ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, لوگوں کے کچھ نام معروف ہو جاتے ہیں, وہ انہی سے پہچانے جاتے ہیں, پھر ان کے اصلی نام بہت کم لوگ جو ہے وہ جان پاتے ہیں. یا آپ ایک اور اس کی مثال دیکھیں, ابن مجاہد یہ قرات کے امام ہیں, انہوں نے قرات پہ کافی کام کیا. قرات کے ایک اور امام ہیں, ان کا نام ہے ابن ابی داؤد. ابن ابی داؤد یہ امام ابو داؤد کے بیٹے ہیں. امام ابو داؤد سنن ابی داؤد والے, ان کے بیٹے ہیں ابن ابی داؤد. ابن ابی داؤد کے نام سے ہی معروف ہیں یہ. ٹھیک ہے, ان کی کتاب بھی ہے کتاب المصائف کے نام سے, یہ ان کا معروف نام ہے. ابن مجاہد ان سے روایتیں نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے اوپر محدثین نے کچھ جرح وغیرہ بھی کی ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ابن مجاہد کیا کرتے ہیں, ان کا یہ معروف نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں, کس نے مجھے بیان کیا, عبداللہ بن ابی عبداللہ. عبداللہ بن ابی مطلب آپ کا نام مثال کے طور پہ عبداللہ ہو, مطلب عبداللہ. ٹھیک ہے, اب اس کے والد کا نام بھی کیا کیا, وہ بھی چھپا دیا نا. ٹھیک ہے, نام اگر عبداللہ کسی کا تو اس کے والد کا نام کیا ہوگا, ابو عبداللہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کا بیٹا کون ہوا, عبداللہ, جو کہ ابو عبداللہ کا بیٹا ہے. یعنی خود اس کا نام بھی چھپا دیا, اس کے باپ کا نام بھی چھپا دیا. ابن ابی داؤد بھی تو ایسے ہی ہے نا, ان کے ساتھ اپنا نام ہوگا داؤد, لیکن مشہور یہ ہو گیا. مشہور ابن ابی داؤد وہ تو مشہور ہو گیا نا. امام ابو داؤد کو تو سب جانتے تھے نا. ٹھیک ہے, تو ان کے نام سے ابن ابی داؤد معروف ہو گئے. ٹھیک ہے, استاد محترم ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو راوی حدیث کے اندر ضعیف ہوتا ہے اس کا قرات کے اندر ضعیف ہونا ضروری تو نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں, ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک راوی اگر حدیث میں ضعیف ہے تو ضروری نہیں کہ وہ قرات میں ضعیف ہو. بہرحال یہ ایک ضعیف راوی سے ویسے مراد کیا ہے, جب آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو ابن اسحاق ہیں, اسحاق ابن القروا, کہ وہ ضعیف ہیں, کیوں ان کو کیوں ضعیف ہم کہہ رہے ہیں, اس راوی کو ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں؟ ضعیف کی وہ ہم آگے وجوہات پڑھتے ہیں نا, تان فی الراوی میں 10 اسباب ہوتے ہیں کسی راوی کے ضعیف ہونے کے, وہ ہم تان فی الراوی میں پڑھیں گے. نیکسٹ لیکچر ہمارا یہی ہوگا. تیسرا کیا ہے, تدلیس الشیوخ, شیوخ سے تدلیس کرنا. یہ جیسے ابن مجاہد کی روایت ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے, کہ اپنے شیخ سے جو ہے وہ تدلیس کر رہے ہیں. چلیں جی, نیکسٹ کیا ہے, مرسل خفی. مطلب ایسا نام لے اپنے شیخ کا جو عام طور پہ نام مشہور ہو. ہاں, شیخ کا ایسا نام لے لے جو کہ مشہور نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا سر, تدلیس الاسناد قابل قبول ہے, جی, لیکن تسویہ قابل قبول نہیں ہے. تدلیس و تسویہ تو دیکھیں نا بہت ہی ایک بدترین قسم ہے تدلیس کی. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سکہ راوی اس قسم کا کام کر رہا ہے. سکہ راوی سکہ کوئی گرا رہا ہے. بات یہ ہے اگر سکہ کو گرا رہا ہے نا تو پھر آپ کہیں کہ جی اس کی تدلیس بری نہیں ہے. نہیں, ہاں, تب بری ہوتی ہے جب وہ ضعیف راوی کو گرانا شروع کر دے. تدلیس تسویہ, اس میں تو وہ ضعیف کو گرا رہا ہے, ضعیف کو گرا رہا ہے یا کسی ایک بندے کا نام ایسا لے رہا ہے, تو یہ تو اچھی حرکت نہیں ہے نا, یہ تو بہت ہی. ہاں, تو روایت ضعیف ہے نا, مدلس روایت تو ضعیف ہے, ہم ضعیف کی قسمیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سکہ راوی حرکت کیوں کر رہا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آیا. وہی ہم نے کہا کہ سند عالی کرنے کے لیے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سند عالی کرنا چاہ رہا ہے. لیکن پھر وہ سکہ رہے گا, اگر اس نے یہ حرکت کر دی ہے تو اس کو سکہ کہنا, اس لیے کہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا کہ میں نے کیا ہے. اچھا سر, انہوں نے چھپایا نہیں نا. بخاری. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس کے سیغے پہ غور کریں. ٹھیک ہے, اس کے سیغے کے اوپر غور کریں نا, کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی نے بیان کیا یا میرے استاذ نے مجھے بیان کیا, اخبرنی یا حدثنی یا حدثنا یا اخبرنا یا سمعنا یا سمعتو, ہم نے سنا یا میں, وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ
استاد نے کہا ہے. نہیں یہ تو آپ کی مثال دوسری طرف چلی گئی. تدلیس و تسویہ کی جو مثال ہم نے پڑھی ہے جس میں اس کے درمیان سے ایک ضعیف کو اڑا, وہ روایت ضعیف ہے. راوی پھر سکھا ہی رہے گا یہ حرکت کرنے کے بعد. وہ راوی نہیں, راوی تو دیکھیں جب تک اس کے اندر عیب نہیں ہے, کوئی اور عیب تان پھر راوی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو صرف اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کہیں گے, ضعیف راوی نہیں کہیں گے, صرف اس وجہ سے. سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی جیسے ہاں اس کی ایسی روایت قبول نہیں کریں گے, یہ بات. تو وہ جو آپ کا سوال ہے نا, اصل میں اس میں اس بات میں کلیئر رہیں کہ مسئلہ تدلیس کا ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ اس طرف نکل گئے وہ, لیکن وہ کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے تدلیس کو ایسا بنا لیا کہ کہا کہ جس کی روایتی قابل قبول نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں تدلیس جو ہے نا, تدلیس عیب تو ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے. اصل بات یہ مطلب جو لفظ استعمال کیا گیا نا کہ اخو الکذب, یعنی وہ صراحت کے ساتھ وہ جو راوی درمیان میں گرا رہا ہے نا, بقیہ بھی ہے مثال کے طور پہ, بقیہ نے راوی جو گرایا ہے اس نے اس طرح سے نہیں گرایا کہ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ حدثنا, دوسرے نے اس کو حدیث بیان کی, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس سے بات نقل کی ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ اسی طرح سے بات کہ وہ فلاں نے فلاں سے جو ہے یہ بات نقل کی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ یہ کہیں نا فلاں نے فلاں سے سنی ہے تو پھر اس کی بات جھوٹ قرار پاتی ہے کیونکہ اس نے اس سے نہیں سنا. پھر اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی تو ہم دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ درمیان میں راوی ہے, اس کو یہ پتا ہو کہ اس نے کسی سے سنا تھا لیکن اس کا نام اس کو نہیں پتا, اس لیے اس نے اس کو ڈراپ کر دیا. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو نہیں ہے, تو کیا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ خود ہی اقرار کر لیتا ہے. ہاں استاد محترم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب درجات ہیں ہر چیز کے, ہر تدلیس کی بھی درجات ہیں, وہ تفصیل پھر علیحدہ ہے, تفصیل پھر مطلب علیحدہ. اس درجے کا عیب نہیں ہے کہ اس کو ہم روایت حدیث سے نکال دیں. ہاں کہ اس کی روایت قبول ہی نہ کریں. ہاں ہم اس کی تدلیس والی روایتیں نہ لیں, ٹھیک ہے, جب تک وہ حدثنا اخبرنا سمعنا, ٹھیک ہے, یہ سیغے استعمال نہ کرے اس وقت تک ہم اس کی وہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں نا, چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ بات ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. بس آخری ہے یہ مرسل خفی. مرسل خفی کیا ہے کہ معاصر ہے, کنٹمپریری ہے, ٹھیک ہے اس کا, لیکن اس سے ملاقات جو ہے وہ معروف نہیں ہے. اس کی مثال انہوں نے بیان کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ عقبہ بن عامر سے, یہ صحابی ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رحم اللہ حارس الحرس. حارس الحرس یعنی پہرے داروں کی جو پہرہ داری کرنے والا ہے, جو مجاہدین ہے, ٹھیک ہے, پہرہ دیتے ہیں سرحدوں پہ, جو ان کا پہرہ دیتا ہے, یعنی بس مجاہدین نے بھی تو سونا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے. یہ ایک روایت تھی. یہ کس نے بیان کی؟ عمر بن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر سے. عمر بن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر کا زمانہ تو پایا ہے لیکن ان کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے, شاگردی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے بیان کی؟ عمر بن عبدالعزیز ان عقبہ بن عامر, یہ نہیں کہا کہ حدثنا, ہمیں جو ہے وہ عقبہ بن عامر نے حدیث بیان کی, یا میں نے سمیت عقبہ بن عامر, میں نے عقبہ بن عامر سے سنا. اگر یہ کہیں گے تو پھر جھوٹ ہوگا. لیکن اگر عمر بن عبدالعزیز یہ کہیں کہ عقبہ بن عامر نے یہ کہا ہے, ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسے نقل ہو جاتی ہیں. آپ کے زمانے مثال کے طور پہ جو ہے وہ کوئی بڑے عالم ہیں, جیسے ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں, اہل حدیث کے بڑے عالم, آپ یہ کہتے ہیں ارشاد اللہ قصری صاحب نے یہ کہا ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں اسے نے, ظاہری بات ہے مدلس ہی ہے اور کیا ہے, مطلب ارادی طور پہ تدلیس نہیں کر رہا. ہاں یہ بھی ہے, ارادی طور پہ نہیں کر رہا. بہت دفعہ دیکھیں ہم ارادی طور پہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم بہت سے علماء ایون اپنے اساتذہ سے ہم ایک بات نقل کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے ارشاد اللہ قصری صاحب کا یا زبیر علی زئی صاحب کا رحمہ اللہ, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے جی شیخ زبیر علی زئی نے یہ بات کہی ہے, حالانکہ اس نے خود نہیں سنی. وہ لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے کسی اور کلاس فیلو سے سن لی ہوگی, کسی اور سے سن لی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ہو جاتا ہے, مطلب یہ ایک نارمل چیز ہے کہ اس طرح سے, مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو کا ایک انداز اور اسلوب نارمل ہے, ہماری روزمرہ بات چیت میں چلتا ہے, درس و تدریس میں چلتا ہے. لیکن حدیث میں چونکہ احتیاط کا پہلو بہت غالب ہے تو اس لیے وہاں اس کو عیب شمار کیا گیا, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح سے کہا کہ عقبہ بن عامر نے کہا ہے, ٹھیک ہے, ایک تابعی کہہ دے کہ جی صحابی نے کہا ہے تو کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا. اچھا سر, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مدلس راوی عن سے روایت کرتا ہے
اور وہ روایت ضعیف ہے، اور وہی سیم مدلس راوی ان سے روایت کرتا ہے اور اس کی وہ روایت ٹھیک سمجھی جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مدلس راوی کا جو ان آنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ ہر روایت میں ضعیف ہوگا، ہر روایت میں ضعیف ہوگا. جب تک وہ حدثنا نہیں کہے گا. ہاں، مدلس جو راوی ہوتا ہے اس کا جو ان آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان آنا. مطلب اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ان آنا، میں لکھ دیتا ہوں، ان آنا. سر بخاری مسلم میں آنا کوئی روایت نہیں ہے. ان آنا، ٹھیک ہے. ان آنا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ان کر کے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کر کے. تو جب مدلس راوی ان کر کے روایت کرتا ہے تو اس کی وہ روایت ایکسیپٹڈ نہیں ہوتی جب تک وہ حدثنا نہ کہہ دے، اخبرنا نہ کہہ دے، سمعنا نہ کہہ دے، ٹھیک ہے. لیکن غیر مدلس کا آنا جو ہے نا وہ ہاں، جو غیر مدلس راوی ہے تو اس کا آنا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹڈ ہے. سر بخاری مسلم میں آنا والی روایت ہیں، آنا والی روایتیں ہیں، بالکل ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، صحیح روایتیں، صحیح روایتیں. دیکھیں بہت دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ سند میں آنا آ گیا، کسی دوسری جگہ اس نے حدثنا بھی کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کتاب میں نہیں اسی میں اسی کتاب میں نہیں، کہیں اور کسی سند میں. جیسے بخاری اگر امام بخاری لے کے آئے ہیں تو وہ آنے والی روایت کو کیسے صحیح مان رہے ہیں، کس بنیاد پہ مان رہے ہیں؟ دیکھیں نا، امام بخاری کے پاس صرف وہی روایتیں نہیں تھیں جو انہوں نے صحیح بخاری میں درج کر دی ہیں. وہ روایتیں تو انہوں نے 3 لاکھ روایات میں سے انتخاب کی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو محدث کا کل نالج تو وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے. تو ہاں اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے. تو بہت دفعہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی سند جو ہے وہ عالی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کا تذکرہ اس طرح سے کر دیتا ہے. بعض علماء نے شیخ اس کے اوپر کوئی کتابیں بھی لکھی ہیں میرے خیال میں. جی ایسے ہی ثابت کی آنا والی روایتیں دوسری جگہ پہ اسناد جو ہے حدثنا کے ساتھ ہاں موجود ہیں. تو ایک جگہ آنا کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری جگہ وہی حدثنا اخبرنا کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو پھر ایکسیپٹڈ ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ ایسا ہی ہے. تو یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں عامش جو ہے مدلس راوی ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، جبکہ ان سے روایت کرتا ہے تو ضعیف ہوتی ہے. یہ میں بخاری کھول کے دکھا رہا ہوں، بخاری میں ان سے روایت کی ہوئی ہے اس نے، تو یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اصل میں ہم نے کہا نا کہ کچھ مدلس راوی ایسے ہوتے ہیں جو صرف ثقہ کو گراتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تدلیس جو ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، جیسے سفیان ابن عیینہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو ضعیف کو بھی گرا دیتا ہے. تو فرق ہے، تدلیس میں بھی فرق ہے، مطلب اس کے درجات ہیں تدلیس کے، ٹھیک ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.